الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، یہ دین مضبوط ہے، یعنی کیا زکوٰۃ ویؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ دین ہے مضبوط، یعنی دین میں سے ہے زکوٰۃ دینا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے مسئلہ اخذ کیا ہے اور حدیث لائے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نجد والوں میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر پریشانی یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا نا کہ اسلام، دین، ایمان، ساری یہ چیزیں ایک ہیں، اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ معلوم کیا نماز بھی دین میں سے ہے، ایمان میں سے ہے، کیونکہ حدیث دوسری ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن ایمان اور کفر کے درمیان، مومن اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی تو وہ نماز ہے، نماز سے فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ایمان میں سے ہے۔ اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ فرض پڑھ لیتا ہے نفل نہیں پڑھتا تو اس کی نماز آپ یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، اس نے فرض تو ادا کر دیے، اب سنن ہے، نوافل ہے، جو پڑھے گا اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا بہت زیادہ، فرضوں کی کمی اس کی نفلوں سے پوری ہو جائے گی، اجر بہت ہے۔ لیکن آپ اسے یہ کہتے ہیں یہ تو نماز نہیں پڑھتا یا یہ نماز پوری نہیں پڑھتا، سر اس نے نماز پوری پڑھی ہے، فرض 4 ہیں، عصر کے، ظہر کے، عشاء کے، مغرب کے 3 ہیں، صبح کے 2 ہیں، وہ فرض ہیں اللہ کی طرف سے۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے لیکن اس نے سنن کا اہتمام نہیں کیا، جو کرتا ہے اسے اجر ہے۔ آگے سنیے گا تو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سوال کیا کہ روزوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے وہ تو فرض ہے نا۔ اس نے کہا کہ اور کوئی روزہ مجھ پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے، نفلی روزے رکھے۔ اب جو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے نفلی روزے نہیں رکھتا، کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں، یا اس پہ کوئی اس کے ایمان کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں کوئی فتویٰ لگتا ہے؟ نہیں، کیونکہ فرض اس نے پورا کر لیا، تو نماز بھی ایسے ہی ہے۔ آگے چلیے جی، حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا، اس نے سوال کیا تو زکوٰۃ کے بارے میں، وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ نفل صدقہ دے تو اور بات ہے، یعنی زکوٰۃ سال میں اپنے مال کی پرافٹ پہ آپ نے 1 دفعہ دینی ہے، سال گزرنے کے بعد دینی ہے، 2.5% دینی ہے آپ نے، تو اب اس کے بعد جو ہے آپ پہ کوئی صدقہ نہیں، آپ کا دل چاہے تو دیں نہیں تو نہ دیں، مرضی آپ کی، کیونکہ فرض تو ادا کر رہے ہیں نا، آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے نہ رکھے، سوموار کا، جمعرات کا، ایام 20 کے، چاند کی 13، 14، 15، یا عرفہ کا روزہ، یا محرم کے روزے، یا محرم کا روزے، یا پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے جو شروع والے روزے ہیں 9، یہ سارے روزے کوئی نہ رکھے، وہ کیا
کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہوگا؟ سر نہیں گنہگار ہوگا، نفل ہے۔ اسی طرح نماز بھی نفل ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے امام بخاری رحمہ اللہ جو باری مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینا بھی ایمان میں سے ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اب جو 5 ارکان کا ہے، شہادتین اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، یہ 5 ارکان۔ اب شہادتین تو ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس مال ہے تو اس پہ فرض ہے، دوسرے پر ماڑے بندے پہ تو فرض نہیں۔ آئے گیا کیا رہ جائے گا؟ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے روزے بھی نہیں ہے بھائی، بعد میں وہ بیمار ہے وہ نہیں رکھ سکتا، یا تو فدیہ دے دے، یا پھر وہ دائمی بیمار ہے تو وہ رکھے گا ہی نہیں، اس پہ فرض ہی نہیں ہے، جو فدیہ دے گا تو اس کے لیے اجر ہے۔ معلوم کیا آئے گیا ایک نماز رہ گئی، جو غریب بندہ ہے اس کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اور ہے کیا؟ تو وہ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں مسئلہ معلوم ہوئے، ایک نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا، کہ یہ ارکان اسلام جو ہے ایمان میں سے ہیں۔ ایمان جو نہیں پڑھتے، یہ ارکان نہیں ادا کرتے، ان کا ایمان ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اور جو ادا کرتے ان کا ایمان مکمل ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہماری دعا ہے وہ ہے کپڑا پہننے کی۔ آپ کپڑا پہنتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لباس پہنتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق آپ لباس پہنتے ہیں۔ جب تک آپ نے لباس پہنا ہوا ہے آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ سر آپ دعا پڑھ کے کر رہے ہیں نا، جب آپ اتاریں تو بسم اللہ پڑھ کے اتاریں، جب تک آپ لباس اتار کے ساری رات لیٹتے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق اتارا ہے۔ اسی طرح جوتا تو پہننا ہی ہے، آپ پہلے دایاں پیر پہن لیں بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق، جب تک جوتا پہنا ہوا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیکی لکھتی جائے گی۔ کیوں؟ آپ نے نبی کی سنت کے مطابق پہنا۔ اسی طرح لباس ہے، پہننا ہے، اتارنا ہے، سنت کے مطابق ہے، آپ کی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔